آئے سب اہل زمین خداوند کے حضور گاؤ، خداوند کے حضور گاؤ، اس کے نام کو مبارک کہو، روز بروز اس کی نجات کی بشارت دو، قوموں میں اس کے جلال کا، سب لوگوں میں اس کے عجائب کا بیان کرو، کیونکہ خداوند بزرگ اور نہایت ستائش کے لائق ہے، وہ سب معبودوں سے زیادہ تعظیم کے لائق ہے، اس لیے کہ اور قوموں کے سب معبود محض بت ہیں، لیکن خداوند نے آسمانوں کو بنایا، عظمت اور جلال اس کے حضور میں ہیں، قدرت اور جمال اس کے مقدس میں۔ آئے قوموں کے قبیلوں، خداوند ہی کی تمجید و تعظیم کرو، خداوند کی ایسی تمجید کرو جو اس کے نام کے شایع ہے، ہدیہ لاؤ، اس کی بارگاہوں میں آؤ، پاک آرائش کے ساتھ خداوند کو سجدہ کرو، ایسا اہل زمین اس کے حضور کانپتے رہو، قوموں میں اعلان کرو کہ خداوند سلطنت کرتا ہے، جہان قائم ہے اور اسے جنبش نہیں، وہ راستی سے قوموں کی عدالت کرے گا، آسمان خوشی منائے اور زمین شادمان ہو، سمندر اور اس کی معموری شور مچائیں، میدان اور جو کچھ اس میں ہے باغ باغ ہوں، تب جنگل کے سب درخت خوشی سے گانے لگیں گے خداوند کے حضور، کیونکہ وہ آ رہا ہے، وہ زمین کی عدالت کرنے کو آ رہا ہے، وہ صداقت سے جہان کی اور اپنی سچائی سے قوموں کی عدالت کرے گا۔ خداوند کا شکر ہو، اس کی تعریف اور اس کی تمجید ہو، بڑائی ہو۔ میں شکر گزار ہوں اس بات کا کہ اس نے مجھے پھر موقع دے دیا، میں آپ کے ساتھ مل کر خدا کی محبت کا پرچار کر سکوں، اس نجات کا ذکر سنا سکوں جس کی ہم سب کو ضرورت ہے۔ بڑی دعا کے ساتھ اس بات کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس یقین کے ساتھ کہ آپ سنیں گے، سن سکیں گے، سمجھ لیں گے، دیر نہیں کریں گے، بات کریں گے خدا سے، آپ کو محسوس ہوگی آپ کی ضرورت، آپ اس کی محبت محسوس کر سکیں گے اور کہیں گے آئے خدا آج یہ برکت مجھے دے دے، اور وہ دے دے گا۔ یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے۔ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ، سلام آپ کو، خدا آپ کو سلامتی بخشے، ہر قسم کی سلامتی آپ کی اپنی زندگی میں، آپ کے گھر میں، آپ کے کام میں، جو کاروبار آپ کرتے ہیں، ہر جگہ خدا آپ کو ہر قسم کی برکت سے نوازے، برکت پر برکت دے۔ یہ میری دعا ہے آپ کے لیے
کیونکہ مجھے معلوم ہے آپ خدا کے پیارے ہیں، خداوند آپ کو پیار کرتا ہے، برکت دینا چاہتا ہے۔ تو ایک برکت کا ذکر ہے خدا کے کلام میں نے پڑھا تھا، وہ زبور پڑھا تھا 96، زبور 96 اگر آپ نے نہیں سنا، اس وقت تک آپ نہیں سن رہے تھے، تو دیکھیے کیا لکھا، روز بروز اس کی نجات کی بشارت دو، روز بروز اس کی نجات کی بشارت، بشارت کہتے ہیں خوشخبری کو، یہ خوشی کی خبر سناؤ کہ خدا نجات دینے والا خدا ہے، خدا خوش ہوتا نجات دے کر، نجات کہتے ہیں چھٹکارے کو۔ کسی کو بہت بڑی مصیبت میں دیکھ کر ہاتھ بڑھا کر خدا اس میں سے نکال لے تو وہ یہ کہے گا کہ خدا نے ہاتھ بڑھا کر مجھے بچا لیا، مجھے چھٹکارا دے دیا، مکت کر دیا، مجھے نجات دے دی اس نے، میں اس کے نام کی تمجید کرتی ہوں، میں اس کے نام کی بڑائی کرتا ہوں، اس نے مجھے چھٹکارا دے دیا۔ آپ کو کس چیز سے چھٹکارے اور نجات کی آج ضرورت ہے وہ آپ ہی جانتے ہیں، میں نہیں جانتا، میں صرف ذکر کر سکتا ہوں۔ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جس کی وجہ سے لوگ کہتے میرا دل ایسا ہو گیا ہے جیسے کسی بہت بڑی چٹان کے نیچے کچلا جا رہا ہے، کوئی مددگار نہیں ہوتا، مددگار ہو بھی تو کرے گا کیا؟ کیا کہتے ہیں کہ ہر ایک مولی اپنے پتوں سے بھاری ہوتی، اپنی اپنی سب کی ضرورتیں، کچھ ایسی ضرورتیں جو نہ کوئی اور پوری کر سکتا ہے نہ آپ کے پاس ہے، تو پھر جائیں۔ آج کل بڑا مشکل ہو گیا، ہمیشہ سے ہی مشکل رہا ہے، لیکن ایک نجات کا ذکر ہے، چھٹکارے کا ذکر ہے، آئے سب اہل زمین، یہ سب کے لیے، اس میں کوئی تخصیص نہیں، یہ نہیں کیا کہ جی کوئی خاص قسم کے لوگ ہیں خدا انہیں نجات دے گا، وہ بڑے اچھے لوگ ہیں، گنہگاروں کو کوئی جگہ نہیں، تم مت آنا ادھر، ایسا نہیں ہے، سب اہل جو زمین پر رہنے والے ہیں، جہاں آسمان ہے، جہاں زمین ہے، جہاں انسان ہے، وہاں ضرورت ہے اس بات کی کہ اسے چھٹکارا دیا جائے۔ خدا ہاتھ بڑھا کے کہہ رہا ہے لا میں تجھے بچا لوں، لا میں تجھے مکت کر دوں، اور یہ مکت کرنا مفت ہے، محبت ہے اس کی، تو اس کی بشارت دینے کی ضرورت ہے قوموں میں، اس کے جلال کر سب لوگوں میں اس کے عجائب کا بیان کرو۔ جنہیں اس محبت کا تجربہ ہوا ہے، جنہیں اس مغفرت اور نجات کا تجربہ ہوا ہے، ان کے لیے ضروری ہے کہ اس بات کی بشارت دیں، خوشخبری دوسروں کو سنائیں۔ اس سے بڑی خوشخبری اور کوئی نہیں ہے کہ خدا ہے اور آپ کو پیار کرتا ہے اور آپ کو بچانا مانگ رہا ہے، آپ کی مدد کرنا چاہتا ہے۔ تو کچھ چیزیں جو اس نجات سے متعلق ہیں، ایک تو وہ نجات ہے جس کا ذکر پرانے عہد نامے میں بار بار ہوتا ہے، زیادہ تر وہ مصیبتوں سے ہے، غلامی سے اور بہت ساری پریشانیوں سے، بیماریوں سے نجات ہے، لیکن ایک نجات اور ہے، وہ گناہ سے نجات ہے۔ گناہ کا جو نتیجہ انسان کی زندگی میں پیدا ہوتا ہے وہ بہت ہی خوفناک ہوتا ہے۔ گناہ کی مزدوری موت ہے، گناہ گار چھپتا پھرتا ہے، خدا سے چھپتا ہے، دوسروں سے چھپتا ہے، ڈرتا رہتا ہے، چھوٹنا چاہتا ہے مگر چھوٹنے کا کوئی راستہ نہیں ملتا، ترکیبیں کرتا ہے لیکن جتنا زور لگاتا ہے اتنا ہی دھس جاتا ہے، یہ ایک قسم کی دلدل ہے، اس سے چھٹکارا ممکن ہے، خدا چھٹکارا دینے کے لیے تیار ہے۔ یہی تو ہے جو خوشی کی خبر سنائی جا رہی ہے، خدا کا شکر ہے، ہزاروں کی تعداد میں، تمام دنیا میں، تمام ملکوں میں خدا نے بہنوں کو کھڑا کر دیا، بڑی پیاری بہن ہے، سب کو میرا سلام، بہنیں بڑا پیارا کلام سناتی ہیں، اب کس کس کا نام لوں گا میں، سب کے لیے دعا کرتا ہوں، میں شکر کرتا ہوں، ان سے سیکھتا ہوں۔ بھائیوں کو کھڑا کر دیا، بڑی سیدھی سادی گواہی دیتے ہیں وہ کہ خداوند نے مجھے نجات دی ہے، میرے کسی کام کی وجہ سے نہیں، اپنے نام کی وجہ سے، تاکہ میں اس کا نام لوں، اس کا نام روشن کروں، اس کے نام کی بڑائی ہو۔
تو یہ کیا نجات ہے؟ یہ کون سی نجات ہے جو خدا نے سب کے لیے دی ہے، پیدا کی ہے، پیش کی ہے؟ اور یہ اس کی محبت کا تقاضا ہے، وہ پیار کرتا اس لیے بچانا چاہتا ہے۔ ماں باپ اپنے بچوں کو برکت دینا چاہتے ہیں، اچھی سی اچھی چیز دینا چاہتے ہیں، اس کے پیچھے ایک محبت ہوتی ہے۔ اسی لیے خدا نے یسوع مسیح کے کلام میں یہ آیا ہے کہ جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو، تو بعد میں جو بات آتی ہے وہ تو اچھی سے اچھی چیز کیوں نہ دے گا۔ زبور میں ہے جو کچھ اچھا ہے وہی خدا مند عطا فرمائے گا۔ سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ ایک ایسی نجات، ایسا چھٹکارا دے دے جس کا تعلق اس زندگی سے ہو اور یہاں سے جانے کے بعد بھی ہو۔ ایسی نجات کہ یہاں بھی ہم اپنے آپ کو آزاد محسوس کر سکیں، یہاں سے جانے کے بعد بھی آزادی سے اس کے گھر میں داخل ہو سکیں۔ یہ وہ نجات ہے۔ اس نجات کا ذکر آپ سننا چاہیں تو عبرانیوں کا خط ہے، آپ کو میں پڑھ کے سناتا ہوں خدا کے کلام میں سے۔ میں ہمیشہ درخواست کیا کرتا ہوں کہ آپ اپنی بائبل میں دیکھیں یہ، کیونکہ آپ ہندی میں دیکھیں گے، اردو میں، انگریزی میں، فارسی میں، عربی میں، عبرانی میں، سنسکرت میں، کون سی، ہر زبان خوبصورت ہے، ہر زبان پیاری ہے، آنی چاہیے آنی چاہیے۔ میں اردو میں پڑھتا ہوں تو یہاں لکھا ہے، اس لیے جو باتیں ہم نے سنی ان پر اور بھی دل لگا کر غور کرنا چاہیے، غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بڑی ضروری باتیں ہیں، یہ موقع کھونا نہیں چاہیے۔ غور کرنا چاہیے کہ بہہ کر ان سے دور نہ چلے جائیں، کیونکہ جو کلام فرشتوں کی معرفت فرمایا گیا جب وہ قائم رہا اور ہر قصور اور نافرمانی کا ٹھیک بدلہ ملا، تو اتنی بڑی نجات سے غافل رہ کر ہم کیوں کر بچ سکتے ہیں؟ اتنی بڑی نجات جس کا بیان پہلے خداوند کے وسیلے سے ہوا، سننے والوں سے ہمیں پائے ثبوت کو پہنچا، ساتھ ہی خدا بھی اپنی مرضی کا کے موافق نشانوں اور عجیب کاموں اور طرح طرح کے معجزوں اور روح القدس کی نعمتوں کے ذریعے سے اس کی گواہی دیتا رہا ہے۔ اس نجات کی گواہی مل رہی ہے جس میں خدا ہے، جس میں خدا کے فرشتے ہیں، جس میں خدا کے لوگ ہیں، سب شامل ہیں، اور وہ بشارت سنا رہے ہیں طرح طرح سے۔ مجھے بڑی پیاری ایک دعوت ہے، یہ بڑی پیاری نجات ہے یہ۔ میری کیا بساط ہے، میں کتنا ذکر کر سکتا ہوں، لیکن آپ اس پہ غور کرو، سوچنا۔ یہ ایسی نجات ہے جس کی ضرورت ہر انسان کو ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہو کہ میں اتنا گناہ گار ہوں کہ خدا نے مجھے رد کر دیا ہے، سماج میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، گھر میں مجھے کوئی نہیں پوچھتا، میں خود اپنی زندگی سے تنگ آ چکا ہوں۔ آپ کے لیے خوشخبری ہے، خدا تنگ نہیں آیا۔ یہ نجات آپ کے لیے ہے۔ اس کے بارے میں آپ دیکھنا کہ کن کن چیزوں سے خدا نجات دینے کو اس وقت تیار ہے۔ اس لیے لکھا ہے کہ اتنی بڑی نجات سے غفلت نہ کرنا، یوں نہ کہنا کل دیکھی جائے گی، کل کا کسی کو کچھ نہیں پتا۔ ہمیں تو آج کا یہ موقع ہے، اس وقت اگر کسی کے دل تک یہ بات پہنچ جائے اسے کل پہ نہ چھوڑنا۔ اتنی بڑی نجات، کیا بات ہے اس میں؟ یہ بڑی کیوں ہے؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ہر ایک کے لیے ہے۔ آپ سن رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے نجات۔ نجات کس بات سے ہے؟ گناہ کی سزا ضرور ملتی ہے۔ گناہ جب بڑھ چکا تو موت پیدا کرتا ہے۔ شروع میں اس میں لطافت ہوتی ہے، لطف ہوتا ہے، اچھا لگتا ہے، لیکن اس کا نتیجہ بہت ہی ہولناک ہوتا ہے، دردناک ہوتا ہے، شرمناک ہوتا ہے۔ اس حالت میں انسان گھبرا کے یا تو اپنے قصور بول کے میں اس لائق نہیں ہوں، دوسروں پر الزام لگائے گا، اور کچھ نہیں تو خدا پہ الزام لگائے گا۔ اس کو یہ نہیں معلوم کہ خدا اسے نجات دینے کے لیے ہاتھ بڑھائے ہوئے۔ اتنی بڑی نجات کہ جس کے خلاف گناہ کیا وہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس آ جا، یہ میری محبت ہے تیرے لیے، میں تجھے پیار کرتا ہوں۔ اتنی بڑی نجات ہے کہ لکھا ہے خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر ظاہر کر رہا ہے۔
خدا نے جہان سے محبت رکھی ہے، اتنی بڑی اس لیے کہ یہ خدا کی محبت ہے۔ کون اندازہ لگا سکتا خدا کی محبت کا؟ ارے جسے اس کی محبت کا ذرا سا بھی تجربہ ہوتا ہے وہ تو دیوانہ ہو جاتا ہے، اس کی تو ہنسی نہیں رکتی، اس کی تو خوشی کو کوئی چھین نہیں سکتا۔ اس کے پاس تو وہ خوشی ہے جسے کہا گیا ہے بے بیان اور جلال سے بھری ہوئی، اس کے پاس وہ خوشی ہوتی ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ آپ کو خوشی دے۔ گناہ سب کچھ خشک کر کے رکھ دیتا، ریت ہی ریت ہوتا، اس میں کچھ نہیں اگتا۔ وہ نا امیدیوں کا ایک قبرستان ہوتا ہے، وہاں وہ آ کے آواز دیتا ہے، ہماری تمنائیں، ہمارے خواب، ہماری منو کامنائیں آواز سن کے جی اٹھتی ہیں، لپٹ جاتے ہیں اسے۔ آ گیا میرا چھٹکارا دینے والا، آ گیا میرا نجات دینے والا یسوع، وہ آپ سے کہہ رہا ہے غفلت نہ کرنا میری بیٹی، کل پر نہ ڈالنا۔ دیکھو کیا لکھا، میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ یسعیاہ نبی کی کتاب میں اس کا ذکر ہے، بڑی پیاری آیت ہے، بڑا پیارا وعدہ ہے خدا کا۔ پرانے نامے میں کیا تھا، نئے نامے میں بالکل وہی آواز سنتے ہیں، وہ بھی سناؤں گا آپ کو۔ یہاں یہ لکھا ہے، میں نے تیری خطاؤں کو گھٹا کی مانند اور تیرے گناہوں کو بادل کی مانند مٹا ڈالا۔ سورج چمکتا ہے نا اس کے بعد، بڑا اچھا لگتا ہے۔ میں نے تیری خطاؤں کو گھٹا کی مانند اور تیرے گناہوں کو بادل کی مانند مٹا ڈالا، میرے پاس واپس آ جا، میں نے تیرا فدیہ دیا۔ فدیہ کہتے ہیں چھٹکارا دینے کی قیمت۔ میں نے قیمت دے دی اور کہا کہ یہ لے لو، اسے مجھے دے دو، یہ تو گناہ گار ہے، ہاں اس کی سزا بھی مجھے دے دو۔ اسی لیے تو لکھا ہے میں اس لیے آیا ہوں تاکہ گناہوں کو اٹھا لے جاؤں۔ جو نبی جس کا ذکر ہے، آخری نبی جس کا ذکر نئے نامے میں ہے، اس کا ذکر پرانے نامے میں ہے، اور پھر وہ آ گیا ہے، وہ یسوع مسیح کو دیکھ کے کہہ رہا ہے یہ خدا کا برہ جو جہان کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ لاؤ اپنا گناہ، وہ کہتا میرے پاس آ، میں نے تیرا فدیہ دیا ہے، یہ ہے وہ نجات۔ یہ اس قسم کا فدیہ، اس قسم کی قیمت ہے کہ جو کچھ پاسٹ میں، بھوت کال میں، ماضی میں جو کچھ ہوا ہے، وہ کہتا میں اپنے نام کی خاطر، میں ہی وہ ہوں جو اپنے نام کی خاطر تیرے سارے گناہوں کو مٹاتا ہوں، اور میں تیری بدکاریوں کو یاد نہیں رکھوں گا۔ پرانے گناہ صاف، تیرا حساب۔ اب جو کچھ تو ہے، جس قسم کے حالات میں ہے، یہاں میں تجھے مدد دیتا رہوں گا تاکہ پھر گناہ نہ کرے۔ گر جائے گا تو میری بیٹی میں تجھے اٹھا لوں گا، میرے بیٹے پھر اٹھا لوں گا تجھے، میں ساتھ ساتھ رہوں گا۔ ایسی نجات ہے جس کا تعلق ماضی سے ہے، حال سے ہے، مستقبل سے ہے، جو ہو چکا، جو ہو رہا ہے، جو ہونے والا، ساری چیز کور ہے، ساری چیز پر پردہ ڈال دیا ہے۔ یہ ہے وہ نجات۔ تو بے فکر ہو کے آ جا، تیرا فدیہ دی، لے لے نجات، کہہ دے میں گناہ گار ہوں، میں لے لوں گا تیرا ذمہ۔ یہ ہے وہ نجات، اتنی بڑی نجات، اتنی بڑی محبت۔ ایک اور چیز دیکھو، اس کے لیے لکھا کہ اتنی بڑی برکت اس نجات کا نتیجہ ہے۔ ہم برکتیں ادھر ادھر ڈھونڈتے پھرتے، ہمیں دولت مل جائے، ہمیں عزت مل جائے، لوگ ہمارے پیچھے ہوں، ہمارے پاس بڑا اختیار ہو، سب ہمارے سے ڈریں، سب کھڑے ہو کے سلام کریں، اور ہو سکے تو ہمیں سب سے بڑا آدمی بنا دے اپنے ملک میں۔ ارے کچھ نہیں ہے یہ۔ ان کی خبروں کے پاس جا کے لوگ باتیں کرتے ہیں اور قسم کی، ان کی قبروں کے پاس جا کے دیکھنا، بات اس کی کرتے ہی نہیں۔ میں نے دیکھا یہ، ارے جس کی قبر پر آئے ہو تم پھول چڑھانے، اس کا تو ذکر بھی نہیں، دنیا بھر کی اور باتیں ہوتی ہیں، اور وہ ساری زندگی اپنی بات کرتا مر گیا، مر گئی۔ یہ دیکھو خدا کیا دینا مانگ رہا، برکت ہے۔ کہتا جو چیزیں نہ آنکھوں نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی، نہ انسان کے دل میں آئی، وہ سب خدا نے اپنے محبت رکھنے والوں کے لیے تیار کر دی۔ خدا کہہ رہا میں نے اپنی محبت کا ہاتھ بڑھایا، میں تجھے نجات دے رہا ہوں۔ میری بیٹی ہاتھ بڑھا، میرے بیٹے ہاتھ بڑھا، یہ میری محبت ہے، لا اپنی محبت مجھے دے۔
دیکھ میں نے تیرے لیے کیا کچھ تیار کیا ہوا۔ خدا کے کلام میں خدا کے بندے نے کہا ہے دولت اور عزت اور حیات۔ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ دیکھو یہ امثال کی کتاب ہے، سلیمان بادشاہ نے بات کہی ہے، بڑا دانا بادشاہ تھا سلیمان بادشاہ، اس کی میں آپ کو یہ پڑھ کے سناتا ہوں۔ دیکھو کتنی پیاری بات کہی۔ اس کے پاس نہ دولت کی کمی تھی، نہ اختیار کی کمی تھی، نہ طاقت کی کمی تھی۔ وہ یہ کہہ رہا ہے، یہ ہے امثال کی کتاب، اس کا 22واں باب، تیئیس میں لکھا مالدار ہونے کے لیے پریشان نہ ہو، اپنی اس دانش مندی سے باز آ، سمجھ لے۔ یہ لکھا ہے کہ دولت اور عزت اور حیات، تین چیزیں، دولت، عزت اور حیات، زندگی، ہمیشہ کی زندگی، یہاں بھی وہاں بھی، دولت اور عزت اور حیات خداوند کے خوف اور فروتنی کا اجر ہیں۔ اگر ڈر پیدا ہو جائے گناہ سے اور فروتن اور حلیم ہو کر سر جھکا کے آنسوؤں کے ساتھ ہم اسے آ کے کہہ دیں مجھے دے دے یہ نجات، دے دے مجھے چھٹکارا، چھڑا لے مجھے اس بد ذاتی سے، چھڑا لے مجھے اس فریب بازی سے، چھڑا لے مجھے زر پرستی سے، چھڑا لے مجھے عیش پرستی سے، چھڑا لے گا وہ کہے گا میں تجھے دولت بھی دے دوں گا، عزت بھی دے دوں گا۔ لکھا ہے کہ آئے میری جان خدا ان کو مبارک کہے، جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک کہے۔ آئے میری جان خدا ان کو مبارک کہے اور اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر۔ وہ تیری ساری بدکاری کو بخشتا ہے، وہ تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے، وہ تیری جان ہلاکت سے بچاتا ہے۔ اب یہ دیکھو یا کہ وہ تیرے پاس تیرے سر پر شفقت اور رحمت کا تاج رکھتا ہے، گناہگار کی تاجدار کرتا۔ یہ کس قسم کی محبت ہے؟ ارے یہ کس قسم کی نجات ہے؟ یہ خدا کی وہ محبت ہے جو بیان سے باہر ہے۔ یہ ہے وہ محبت جو خدا یسوع مسیح میں ظاہر ہوئی ہے۔ خدا نے جان سے محبت رکھی اور وہ کلام جو تھا، جو ہے، جو ہمیشہ رہے گا، جو پاک ہے، اس کو جسم پہنا کے ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ وہ ہماری نجات ہے، اس کا نام نجات ہے، یشوع، اس کا مطلب ہے نجات، یسوع مسیحا، بچانے والا، اس کا تو نام ہی نجات ہے، مفت ہے۔ خدا کی محبت ہے، ہر طرح کی برکت ہے، عزت ہے، قربت ہے۔ ایک دفعہ آپ اسے قبول کریں، اسے کہہ دیں، آج اس وقت کہہ دو اے خدا یسوع مجھے تیری ضرورت ہے، تو زندہ ہے۔ وہ زندہ ہے، وہ مر نہیں گیا، مر گیا تھا، اس نے کہا تھا میں تمہارے گناہوں کے لیے اپنے آپ کو دے رہا ہوں، مجھے اپنی جان دینے کا بھی اختیار ہے، اسے واپس لینے کا بھی اختیار ہے۔ موت اور زندگی اس کے ہاتھ میں ہے، آسمان اور زمین کا کل اختیار یسوع مسیح کا ہے۔ وہ کہہ رہا مجھے قبول کر، ہوں میں تیری زندگی، اور اس کا کہنا یہ ہے کہ میں ہمیشہ تیرے ساتھ رہوں گا۔ اسے قربت نصیب ہوتی، جسے نجات نصیب ہوتی ہے، جسے مغفرت حاصل ہوئی ہے، اسے خدا کی قربت بھی نصیب ہوتی ہے۔ وہ جانتا وہ میرے ساتھ ہے، خداوند میرے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے، خداوند سے ڈرنے والوں کے چاروں طرف اس کا فرشتہ خیمہ زن ہوتا اور ان کو بچاتا ہے۔ میں کیوں ڈروں؟ وہ میرے ساتھ ہے۔ موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا۔ کیوں نہیں ڈروں گا؟ کیونکہ تو میرے ساتھ ہے، خداوند ساتھ ہے۔ اتنی بڑی نجات، مغفرت، مفت، محبت، طاقت، ایک طاقت دے دیتا ہے وہ روح القدس کی۔ خدا کے بندے یوحنا نے کہا تھا کہ میں تو تم کو پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، یہ تو طہارت ہے، باہر کی طہارت ہے، لیکن تمہارے دل میں جو ناپاکی کی حکومت ہے، میرے پاس اس کا علاج نہیں ہے۔ طہارت تو کھال کی ہے، لیکن دل میں جو ناپاکی کے ساتھ تعلق ہے وہ صرف وہی دے سکتا ہے جو روح القدس تمہارے اندر بسا دے گا۔ روح القدس کی طاقت دے دے گا۔ اس روح القدس کی طاقت کی وجہ سے
جب آپ کو پتہ لگا کہ یہ جھوٹ ہے، آپ پھر نہیں ڈرو گے کسی سے، نہیں بھائی یہ بات جھوٹ ہے، آپ ابے تیرا نقصان ہو جائے گا، کیا کہہ رہی ہے تو، کچھ بھی ہو بات سچ کہہ رہی ہوں، تجھے ڈر نہیں لگ رہا؟ نہیں خدا میرے ساتھ ہے۔ ارے تیرا بہت نقصان ہوگا، ہوا کرے۔ یہ ہے وہ نجات، یہ خدا کی محبت کی بخشش ہے، یہ انعام ہے، مفت ہے آپ کے لیے۔ اگر آج اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرنا۔ اتنی بڑی نجات، اتنی بڑی غفلت، نہ نہ، ایسا نہ کرنا، ایسا نہ کرنا۔ لے لو، کوئی نہ کوئی ہو جو آج کہہ دے آئے خدا تیرا شکر ہو کہ مجھے یقین آ گیا تیری محبت پر، یہ رہا میرا دل، وہ آ جائے گا، آ جائے گا۔ پھر دیکھنا کیا کیا آ جائے گا۔ آپ سن رہے ہیں خوشخبری نجات کی، خدا کی محبت کی خوشخبری، خوشی کی خبر سن رہے ہیں، اور یہ سچی خبر ہے، یہ کسی انسان کی طرف سے نہیں ہے، یہ خوشخبری خدا کی طرف سے ہے ہر انسان کے لیے۔ اسی لیے تو کہا ہے کہ جہاں کہیں آسمان ہے، جہاں کہیں زمین ہے، وہاں گناہگار انسان ہے۔ خدا ان پر نظر کر کے کہتا ہے میں نے تمہاری جان کا فدیہ دے دیا، آ جاؤ میرے پاس۔ اسی لیے خدا نے اپنے بیٹے کو، جسے بیٹا کہا گیا ہے، خدا کے کوئی بیوی نہیں ہے، کہیں نہیں بائبل میں ایسا مانتا، کوئی نہیں کہتا ایسا، ایک روحانی رشتہ ہے، خدا کے ساتھ قربت ہے۔ یہ خدا کا وہ کلام ہے جو پاک ہے، جو تھا، جو ہے، ہمیشہ تک رہے گا۔ اس کو خدا نے دنیا میں انسان بنا کے بھیج دیا، جیسے آواز میں آیا ہے، وہ جھاڑی میں آ گیا ہے، آگ میں آیا ہے، طرح طرح سے اپنے آپ کو ظاہر کیا، آخر میں لکھا اپنے کلام کو اس نے ظاہر کیا ہے، کامل انسان کے طور پر بیچ میں رہا ہے۔ اس کا یہ کہنا ہے جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، ایسا تمہارا باپ۔ لاؤ اپنے گناہ، میں اس لیے آیا ہوں کہ گناہوں کو اٹھا لے جاؤں، دو مجھے اپنے گناہ، میرا نام نجات ہے۔ اس کا نام لکھا، اس کا نام یسوع رکھنا، جس کا مطلب ہے نجات، اور جنہیں نجات ملے گی وہ اسے کہیں گے امانویل، وہ کہیں گے امانویل۔ یوسف تو سے کہنا یشوع، نجات، اور جنہیں نجات ملے گی وہ کہیں گے یہ تو خدا نے کیا کام، خدا کے سوا اور کون دے سکتا تھا مجھے ان چیزوں سے نجات؟ ارے کون کر سکتا تھا مجھے ان چیزوں سے آزاد؟ یہ خدا نہیں تو اور کون ہے جس نے مجھے آزاد کیا؟ اس کے بارے میں آپ سن رہے ہو میرے پیارے بھائی، میری پیاری بہن۔ اسی لیے خدا کے کلام میں لکھا اتنی بڑی نجات سے غافل ہو کر کوئی بات نہیں، پھر دیکھی جائے، پتہ نہیں سچ ہے کہ نہیں۔ سچ ہے یہ، اگر کچھ سچ ہے تو یہی سچ ہے کہ خدا آپ کو برکت دینا چاہتا، بچانا چاہتا، آپ کو اپنی قربت بخشنا چاہتا، آپ کے ساتھ ساتھ رہنا چاہتا ہے، آپ کو طاقت دینا چاہتا ہے، آپ کو عزت دینا چاہتا ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کی عاقبت کہاں رہنا آپ نے، اس کا سارا ذمہ لے لیا خدا یسوع مسیح نے۔ تمہارا دل نہ گھبرائے، خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو۔ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا، میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو۔ اور کیا چاہیے؟ اتنی بڑی نجات، اتنی پیاری نجات، اور مفت۔ دیر نہ کرو، دل سخت نہ کرو، لے لو۔